اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سورہ توبہ کے درس میں ہم نے آیت نمبر 114 تک کا ترجمہ و تفسیر اس کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 115 اور اس کے آگے چند آیتوں کا ترجمہ و تفسیر اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کی طرف ہدایت نہ بھیج دے، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، اور وہ کھلی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو بیان نہ کر دے اور جن چیز سے انہیں بچنا چاہیے اس کو بتا نہ دے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا۔ یعنی میں پہلے بھی آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ قرآن کا ایک اسلوب بیان ہے جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یہ ایک اسلوب بیان ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا، شیطان گمراہ کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب انسان اپنی بدبختی اور اپنے فیصلے سے اپنے لیے تباہی کا راستہ چنتا ہے، اس کا ایک اصول اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم اس کو اس وقت تک عذاب میں نہیں مبتلا کرتے، اس کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس کی طرف ہدایت نہ آ جائے۔ کسی قوم کو اس ہدایت دینے کے بعد یہاں تک کہ بیان کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے ان گمراہوں کو جن کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے کر ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے، اور پھر ہدایت ملنے کے بعد وہ قوم اگر گمراہ ہی رہے تو پھر یہ اس کی اپنا فیصلہ ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا گمراہ کسی قوم کو، لیکن پھر میں آپ سے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا۔ ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بھی قوم جب اپنے اوپر گمراہی کو مسلط کر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس تباہی والے رستے پر چلنے
اس وقت چلتے وقت، اس تباہی کی طرف جاتے وقت، اس گمراہی میں ملوث ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں انہیں ہدایت دیتا ہوں اور وہ تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دیتا ہوں جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ اب ہدایت آنے کے بعد اور جن چیزوں سے بچنا ہے، جن چیزوں سے باز رہنا ہے، ان کو جاننے کے بعد پھر اگر کوئی قوم یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں اس نے بات نہیں ماننی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں ان کو گمراہی ہونے دیتا ہوں۔ تو اس میں ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کا جب ترجمہ کریں تو ہم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی گمراہ کرتا ہے، اللہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ گمراہ وہی ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقون، گمراہ وہی ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وما کان اللہ لیضل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا قومن، کسی بھی قوم کو، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ ان کی طرف ہدایت آ جائے، حتی یبین لہم ما یتقون، اور یہاں تک کہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا جائے جن سے وہ بچنا چاہیے۔ تو پھر وہی بات آئی کہ قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس نے گمراہی کے رستے پہ چلنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہی سے نکالنا چاہتا ہے، جبھی تو ہدایت بھیجتا ہے، گمراہی سے نکالنا چاہتا ہے جبھی ان کو وہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ جن چیزوں سے انہیں بچنا چاہیے۔ تو یہ تمام حجت پوری کرنے کے بعد کہ بھائی آپ، یہ بری بات ہے اور یہ اچھی بات ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، اور ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح سے ان کو عطا فرما دیتے ہیں، پھر وہ قوم اگر گمراہ رہتی ہے تو وما کان اللہ لیضل سے مراد یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ قوم گمراہ ہوتے چلی جاتی ہے یہاں تک کہ تباہی اس کا بالآخر مقدر ہوتا ہے اور وہ قوم پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات، بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے تمام زمینیں اور تمام آسمان ہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت عطا فرماتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی حامی اور کوئی مددگار نہیں۔ حضرت محترم، یہ آیت بڑی عام سی لگتی ہے، قرآن کریم میں اس مضمون کی آیتیں کئی جگہ آئی ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے ان آیتوں کے اوپر۔ بات ہو رہی تھی منافقین کی، بات ہو رہی تھی کافروں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اس کی، بات ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استغفار اپنے چچا کے لیے کرنے کی، تو بات منافقین کی چل رہی تھی، کافروں کی چل رہی تھی، مشرکین کی چل رہی تھی۔ بیچ میں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر ایک بالکل دوسرے انداز کی بات شروع کر دی، اور یہی اگر آپ اسلام و فوب ویب سائٹ پہ جائیں تو بعض لوگ جو قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو بیس بنا کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو بھئی قرآن کے اندر تو کوئی تنزل ہی نہیں ہے، کوئی اس میں ربط ہی نہیں ہے، کوئی اس میں فلو ہی نہیں ہے، کوئی اس میں سسٹم ہی نہیں ہے، کبھی کچھ بات ہوتی ہے کبھی کچھ بات ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، یہی بات ہمیں الحمدللہ صرف قرآن میں ملے گی، اور آپ کو بائبل میں اور دوسری کتابوں میں نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کریم ایک تقریر ہے جس میں مقرر بات ایک مضمون کی کرتے کرتے کسی اور چیز کی مثال دیتے ہیں، لیکن اس مثال کا تعلق موضوع سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ آیت نمبر 115 پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ان منافقوں، ان کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرما دی، قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت دے دی گئی، قرآن کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا کہ بھئی کون کون سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت رکھتی ہیں اور کون کون سی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو بات بتا رہے ہیں کہ ان کافروں، مشرکوں، منافقوں
بدعقیدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ہدایت بھی دے دی اور میں نے ان کو کھول کھول کر اپنی نشانیاں بھی بیان کر دی، کھول کھول کر اپنی رضا کی باتیں بھی بتا دی، اور بالکل کھلم کھلا میں نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب اگر ان لوگوں نے خود فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے میری ہدایت کو نہیں لینا تو یہ ان کا فیصلہ ہے، وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداھم۔ ہدایت آ گئی ان کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کے پاس، قرآن ان کے پاس آ گیا، اب انہوں نے گمراہ ہونے کا فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ نے ان کو ان کی گمراہی پہ چھوڑ دیا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کا نتیجہ کیا ہو۔ یہ جو فیصلہ کریں گے اپنی خود مرضی سے کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس فیصلے کا علم ہے، بیکاز وہی تو خدا ہے۔ اور خدا میں اور ہم میں بنیادی فرق یہی ہے کہ خدا، اس کی سماعت اور اس کا علم، اس کی قوت، اس کی طاقت بالکل غیر محدود ہے، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہماری ہر چیز بہت بہت محدود ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے علم اور نبی کے علم کا اگر ہم تقابل کریں تو اللہ کا علم ایسا ہی ہے جیسے سمندر، اور نبی کا علم اس کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے قطرہ۔ اور نبی کا علم اور امتی کا علم، چاہے امتی کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا کوالیفائڈ ہو، اگر ان میں کمپیئر کیا جائے تو نبی کے علم میں اور امتی کے علم میں ایسا فرق ہے جیسے کہ نبی کا علم سمندر اور امتی کا علم قطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اپنے علم کی شان بیان فرما رہے ہیں، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل سے بھی واقف ہے، ان کے ماضی سے بھی واقف ہے، ان کے دلوں کے اندر جو خیالات ہیں، جو ان کے دلوں میں نیتیں ہیں، ان کے جو عقیدے ہیں، یہ چاہے بتائیں نہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ یہ جو پلان کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہیں۔ یہ جو کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ گھروں میں اور تنہائیوں میں جو باتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کافر اور منافق اور مشرک یہ سب کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ یہ گمراہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ ہم یہ گمراہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو تو باتیں تقوی کی کھول کھول کر بیان فرما دی ہیں۔ اب یہ انہی کا فیصلہ ہے۔ تو وما کان اللہ لیضل قوما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو، گمراہوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اور یہ اب گمراہی کی طرف ہی رہیں گے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، دیکھو ساری کائنات کا مالک و مختار کون ہے، زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ یحیی و یمیت، اور دیکھو میرا اختیار ایسا ہے کہ میرے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے۔ یعنی اے مسلمانوں تم بھی سن لو، اور اے کافروں، منافقوں، مشرکوں تم بھی سن لو کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں۔ اب الحمدللہ مسلمان تو سننے کے بعد ایمان بھی رکھتا ہے، اسے یقین بھی ہے، تو مسلمان کو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کافر اور مشرک کو اور منافق کو یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری بھی زندگی اور تمہاری موت میرے قبضے میں ہے۔ جس وقت میں نے جب موت کو حکم دے دیا تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، چاہے وہ فرد کی موت ہو، چاہے وہ قوم کی موت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قوموں کا احیا بھی میرے حکم سے ہوتا ہے اور قوموں کا زوال بھی میرے حکم سے ہوتا ہے، لیکن قوموں کا زوال وہ ان کے اپنے کردار اور عمل اور کرتوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک، وہی آیت نمبر 115 کی بات، اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجتے ہیں، رہنمائی بھیجتے ہیں، پھر وہ جب اپنے اس رہنمائی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ حضرات اگر اس آیت کو اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کریں تو اگر آپ یہ دیکھیں ہمیں جو خدشات ہیں، جو ہمیں وساوس ہیں، جو ہمیں پریشانیاں ہیں، اور جو ہم اللہ کو چھوڑ کر باقی چیزوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ یا چیزوں کے ساتھ یہ امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچا سکتی ہیں، ہماری زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیے یہی وہ اسٹیٹ ہے جس میں انسان اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتا ہے، انسان کا ایمان بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔
یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت کسی کی جان نہیں لے سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت کسی کو عزت نہیں دے سکتی سوائے رب کائنات کی. اور وہ بار بار قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، بار بار کہ میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، میرے ہی کرم سے تم زندہ ہو اور میرے ہی کرم سے تمہارا دنیا کے اندر اختتام ہوگا اور پھر اگلی دنیا کے اندر تم بیدار ہو جاؤ گے. تو زندگی اور موت جب اس رب کے اختیار میں ہے تو پھر انسان کو سچ بات کہنے میں ڈرنا نہیں چاہیے، اور اللہ کی بندگی کرنے میں جھجکنا نہیں چاہیے، اور اللہ کی مخلوق پر ظلم ہو تو اسے روکنے سے باز نہیں آنا چاہیے. کوئی جابر حکمراں، کوئی ظالم حکمراں، کوئی ظالم سوسائٹی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحیی و یمیت، دیکھو زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تم کہاں سے کوئی بڑا مددگار پاؤ گے، اپنا حامی پاؤ گے؟ نہیں ملے گا، تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتا، تمہیں کوئی حامی بھی نہیں مل سکتا اور کوئی مددگار بھی نہیں مل سکتا. اب یہ بات سوچ لیجئے، یہ بات ایک عام بات ہے، یہ مسلمان کے لیے بھی ہے اور غیر مسلمان کے لیے بھی ہے. کیا مسلمانوں سن لو، تمہارا ولی اور مددگار، تمہارا مددگار اور تمہارا حامی تمہارا رب ہے. اے کافروں، اور سن لو، اگر تمہارا کوئی ولی اور مددگار ہو سکتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے، اور اس کی حمایت اور اس کی مدد لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ. اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو وہ تمہارا ولی اور مددگار نہیں ہوگا. اس کے علاوہ تم اور لوگوں کو تلاش کرو گے اور چیزوں کو تلاش کرو گے، وہ بالکل بے فائدہ ہوں گی. تو وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی حامی اور مددگار. تو مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حامی اور مددگار ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمارا حامی اور مددگار نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ہماری اصل حقیقت ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اس رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہی مددگار ہے. ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں، ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب ہے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ مسبب ہے تو ان اسباب کے اندر ہماری مدد کا جذبہ پیدا ہونا، یا ان اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ہماری مدد کا انتظام کرنا، ہماری حمایت کا انتظام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، ورنہ انسان یا کسی چیز کے بس کی بات نہیں ہے. تو لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حامی اور مددگار ہوگا تو پھر اس کے حکم سے اسباب بھی ہمارے حامی اور مددگار ہوں گے. آج دنیا میں دیکھ لیجیے، مسلمانوں کے حامی اور مددگار ہے ہی نہیں. مسلمان خود اپنا حامی اور مددگار نہیں رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین سے ہٹ گئے ہیں جس دین کے نتیجے میں ایک اچھا انسان دنیا میں وجود میں آتا ہے. اسلام کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک انسان کو، ایک آدمی کو اچھا انسان بنایا جائے. یہ بڑی اہم بات ہے. اسلام کا آبجیکٹو، قرآن کا مضمون کیا ہے؟ قرآن کا مضمون انسان ہے اور کوئی مضمون نہیں. اور وہ مضمون اس لیے ہے کہ اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ کتاب بھیجی، اور انسان ہی کو ہدایت پہ لانے کے لیے اللہ نے اس کی رہنمائی کرنے کے لیے رسولوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم میرے علاوہ کسی کو اپنا مددگار اور ولی مت سمجھو، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی ولی مددگار نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ہی ہوں جو اسباب کو موٹیویٹ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری مدد کرنے میں. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار نہ ہوگا تو اس کے اسباب بھی ہمارے مددگار نہیں ہوں گے. آج مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، اس وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ولی اور ناصر سمجھنے سے قاصر ہو گئے. مسلمان سمجھ ہی نہیں رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا ولی اور نصیر ہے، مددگار ہے اور حامی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اسباب بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے. تو جب مسبب ساتھ ہوتا ہے تو اسباب پھر خود بخود ساتھ مل جاتے ہیں. مسبب اگر مدد کرنا چاہتا ہے تو پھر اسباب خود بخود مدد پر آ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے مسبب ہی کو چھوڑ دیا ہے اور اسباب سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
تو یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں. مسبب پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اسباب، اور مسبب اللہ تعالیٰ ہے، اسباب اس کی پیدا کردہ چیزیں. جب انسان بیابان سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی گاڑی خراب ہو جائے، اور ڈیزرٹ میں ہو آدمی یا بڑے جنگل میں ہو آدمی، کیسا اس کو خوف آتا ہے کہ وہ تنہا ہے، سخت دھوپ ہو یا سخت سردی ہو، اور اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے. اس وقت انسان جب دوسری گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں تو وہ ان سے مدد لینے کی کوشش کرتا ہے. وہ جو دوسری گاڑیوں والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کھوپڑی میں بات ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دماغ میں بات ڈالتا ہے کہ اس بندے کی مدد کی جائے، اور وہ ان کے دماغ میں بات آتی ہے تو مدد. جس کے دماغ میں نہیں آتی وہ نکل جاتا ہے، جس کے دماغ میں بات آ جاتی ہے وہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے. اس لیے وہی ہمارا ولی اور نصیر ہے، وہی ہمارا ولی و مددگار ہے. ہمیں رب کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح کرنا چاہیے. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح نہیں ہوگا، اللہ کی مخلوق سے ہمارا تعلق صحیح نہیں ہو سکتا. آج دنیا میں مسلمانوں کی ذلت کے اسباب یہی ہیں کہ مسلمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق توڑ کر اس کی مخلوق سے تعلق جوڑنا شروع کر دیا. اور مخلوق کون؟ مخلوق جو ظالم اور جابر مخلوق ہے، اس سے تعلق جوڑ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر دنیا کے اندر جو اس کی مخلوق ہے وہ بھی ہمیں ہمارا ساتھ نہیں دیتی، وہ بھی ہمیں استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، جیسے ٹیشو پیپر کو پھینک دیا جاتا ہے. اور پھر رب کو تو ہم نے ویسے ہی چھوڑ رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہمیں خدا ہی کا قرب حاصل ہوتا ہے، نہ ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ دینے والی کوئی چیز ہماری مددگار ہوتی ہے. اور یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارا ولی و مددگار رہے، اور ہمیں اپنے رستے پر رکھے، اور ہمیں اپنے اخلاص نیت عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. اور جب اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے تو وہ مسبب الاسباب اسباب پیدا کر کے ہمارے لیے حمایت اور ہمارے لیے مدد دونوں کو پیدا کر سکتا ہے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ فرمائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر اور انصار پر. یہاں جو تابہ سے مراد توبہ کے معنی ہے توجہ فرمانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ فرمائی ان کی طرف. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ. یہ مہاجرین اور انصار کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی بڑی ساعۃ العسرہ، بڑی مشکل وقت میں، مشکل گھڑی میں. من بعد، اس کے بعد کے، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ماننے والے گروہ میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن آ چکا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین اور انصار کے اوپر ایک بڑے مشکل، جبکہ بڑا ایک مشکل وقت تھا ان سب کے اوپر، اس حالت میں کہ بعض لوگ جو نبی کے ماننے والے تھے ان کے دلوں میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن پیدا ہو گیا. پھر اللہ فرماتا ہے ثم تاب علیہم، جب ان کے دل میں ٹیڑھا پن ہو گیا تو ہم نے ان پر توجہ فرمائی. توبہ جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، مراد یہ ہے کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جس رب کی بارگاہ میں ہم نے استغفار پڑھا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی کجروی کا احساس ہوا، ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی، تو اس پشیمانی اور ندامت کے بعد یا اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مغفرت فرماتا ہے. مغفرت کیسے فرماتا ہے؟ کہ وہ اس پہ نظر کرم فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے. تو توبہ کے معنی توجہ کرنے کی بھی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ثم تاب علیہم. تو جب ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن آ گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توجہ فرمائی تو ان کا ٹیڑھا پن ختم ہو گیا، نکل گیا. انہ بہم رؤوف الرحیم.
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے شفقت فرمانے والے اور بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ پورے اس درس میں سن رہے ہیں کہ جہاں پر منافقین نے مدینہ عین موقع پر غزوہ تبوک میں ان لوگوں نے بہانے بنائے اور نہیں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اسی موقع پر بعض مسلمان، جیسے کہ پچھلے درس میں یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے، بعض مسلمان ایسے تھے جو بالکل سچے مسلمان تھے، وہ منافق نہیں تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانتے تھے، لیکن بہرحال انسان تھے۔ اب اتنا سخت گرمی کا موسم، اتنا لمبا فاصلہ، اور آج کی طرح آرام دہ گاڑیاں نہیں تھی، بسیں نہیں تھی، ٹرک نہیں تھے، ریل گاڑی نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے، پیدل چلنے والے لوگ زیادہ تھے، پھر کچھ تھوڑے بہت کے پاس سواریاں بھی تھیں۔ تو جب یہ سارا سلسلہ اتنی تکلیف اور پریشانی والا سلسلہ تھا کہ کہاں مدینہ اور کہاں تبوک، آپ کو جناب بہت لمبا ڈسٹنس طے کر کے جانا پڑے گا، اور وہ بھی جناب سپر پاور سے آپ کی جنگ۔ تو اس موقع پر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بعض سچے مسلمان بھی وہ نہیں گئے جہاد پہ، اور وہ بیٹھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کیفیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ نے توجہ فرمائے نبی پر، مہاجرین پر اور انصار پر، الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ساعۃ العسرہ میں، یعنی مشکل گھڑی میں، من بعد، اس کے بعد کے، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہو چکا تھا، ثم تاب علیہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر توجہ فرمائی اور اس کے ٹیڑھا پن کو ختم کر دیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا رؤوف الرحیم ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر اس آیت کے شان نزول میں ایک بڑی ایمان افروز حدیث ہے، اور وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ابو خثیمہ کے بارے میں۔ یہ سچے مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، مومن تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ یہ بھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ تبوک کا سفر بہت مشکل تھا، بہت لمبا تھا، بڑے سخت گرمی کے موسم میں یہ سفر ہو رہا تھا، تو کچھ لوگ مسلمان بھی انسانی کمزوری کی وجہ سے یا صحیح فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی پیچھے بیٹھے رہ گئے۔ حضرت ابو خثیمہ بھی، یہ بھی پیچھے بیٹھے رہ گئے، یہ بھی نہیں گئے۔ اب ہوا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ابھی کچھ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ یہ اپنے گھر کی طرف آئے، تو دیکھا کہ جناب ان کی دو بیویاں تھیں، دونوں نے جناب بڑا زبردست بستر بچھا رکھا ہے، چادر بچھا رکھی ہے، پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، درخت کے نیچے جناب بڑا زبردست ان کا آرام گاہ بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر جناب کھانا وغیرہ لذیذ کھانا تیار ہے، کھجوریں تیار ہیں۔ تو یہ جب آئے اپنے گھر کی طرف اور اتنا اہتمام دیکھا کہ وہاں تو جناب ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ ہوا ہے اور بڑا سایہ دار ماحول ہے، کھانا بہت لذیذ پکا ہوا ہے، دونوں بیویاں بڑی محنت کے ساتھ ان کو خوش کرنے کے لیے یہ تمام اہتمام کر چکی ہیں۔ تو جیسے انہوں نے اس خوبصورت اہتمام کو دیکھا، کھانے کو دیکھا، سائے کو دیکھا، ٹھنڈے پانی کو دیکھا، مشروبات کو دیکھا، ایک دم انہیں خیال آیا کہ اے ابو خثیمہ، تم اتنے آرام دہ جگہ پر ہو، اتنے سایہ دار جگہ پہ ہو، کھانے اچھے کھا رہے ہو، ٹھنڈا پانی پی رہے ہو، اور تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ ایک سفر میں ہے، تو تمہیں کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت ہے کہ حضور تکلیف میں اور تم اتنے آرام کے اندر بیٹھے ہو؟ یہ انہیں خیال آیا اسی وقت، کیونکہ سچے مسلمان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات پائی، ثم تاب علیہم، یہی وہ بات ہے، ثم تاب علیہم، اللہ نے توجہ فرمائی، اللہ نے بات ذہن میں ڈالی
کہ سوچو تم کر کیا رہے ہو. تم تو منافق نہیں ہو، تم تو کافر نہیں ہو، تم تو مشرک نہیں ہو، تم تو اس نبی سے بہت محبت کرنے والے ہو. اور دیکھو تم ٹھاٹ سے ہو اور تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور پریشانی میں ہے. اور کہاں جا رہے ہیں؟ تبوک جا رہے ہیں. حضرت ابو خثیمہ کو جیسے ہی احساس ہوا فوراً دہلیز پہ رک گئے اور اپنے دل میں کہنے لگے افسوس اے ابو خثیمہ، تمہارا محبوب چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلا ہو اور تم سایہ دار ٹھنڈی چھاؤں میں پلنگ پر بیٹھ کر لذیذ کھانے کھا رہے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ انصاف نہیں ہے آپ نے فرمایا. پھر آپ نے اپنی دونوں بیویوں کو بلایا اور ان سے کہا، بتایا اپنی دل کی کیفیت بتائی کہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے. اور آپ نے ان سے کہا کہ اب ابو خثیمہ کسی صورت میں یہاں نہیں رکے گا جب تک کہ وہ اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے مل نہ جائے. اور یہی ہوا کہ آپ اسی وقت تیار ہوئے. ایک دم وہ گلٹی فیل ہوا ان کو، فوراً اسی وقت تیار ہوئے اور گھوڑے پہ بیٹھ کر جس طرف تبوک کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی پہلے نکل چکے تھے، یہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے، سر پر دوڑاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے. ابھی یہ مسلمانوں کی فوج سے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے کافی ڈسٹنس پہ تھے، پیچھے سے آ رہے تھے. کچھ صحابہ نے دیکھا کہ ایک سوار ہے بہت تیزی کے ساتھ گھوڑے پہ آ رہا ہے. قربان جائیں اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کو اللہ نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا. آج مسلمان جب اپنے نبی پر اعتراض کرتا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کاش انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی. صحابہ نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار بڑی دور سے، بڑے فاصلے سے، بہت تیزی کے ساتھ انہی کی طرف آ رہا ہے. فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ایک آدمی ہے جو بہت تیزی کے ساتھ ہماری طرف آ رہا ہے. ابھی وہ بہت دور ہے، صحابہ ان کو پہچانتے نہیں کون ہے، ڈسٹنس ہے، بس گھوڑے کی ٹاپ کی وجہ سے جو گرد و غبار اٹھ رہا ہے اور دور سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے. کوئی بھی صحابی پہچان نہیں سکا ان کو یہ کون ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ایک آدمی ہے جو پورے بھاگتا ہوا آ رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو خثیمہ ہے. جب وہ قریب آیا وہ سوار، تو بالکل حقیقت میں وہ حضرت ابو خثیمہ تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ ہوا. وہ واقعہ بیان کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا ان سے خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی. یہی ہے ثم تاب علیہم. انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اگر وہ صحیح وقت پر غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ بڑی بربادی سے بچ جاتا ہے. اور اگر اس غلطی کا احساس نہ ہو یا احساس ہو جائے اور بہت دیر میں اس کو وہ صحیح کرنے کی کوشش کرے تو اٹس ٹو لیٹ سم ٹائم. حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ غلطی ہوتے ہوتے رہ گئی. اور قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم پتا تھا کہ یہ میرے پاس آ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب بہت دور تھے اور کوئی بھی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ یہ ابو خثیمہ ہے، اور وہ 100% درست بات نکلی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی اس سے ثابت ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ رسول پاک کو تو گھر سے نکلتے وقت پتا تھا یہ بات بھی میرے پاس ملے. حضور کو پتا تھا کون کون آئے گا کون کون نہیں آئے گا. اور اس واقعے سے، اس آیت کی تشریح سے اور تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ان چیزوں کا پتہ چل گیا تھا. حضرات محترم، اگلی آیت بھی اسی پس منظر میں ہے، لیکن اس میں دوسرے اس کا بیک گراؤنڈ ہے. انشاءاللہ العزیز
وہ ہم کل اس کو ڈسکس کریں گے. ہم یہیں پر 117 آیت پر رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ آیت نمبر 118 سے آگے کی چند آیتوں کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کا جواب اور اس کے بعد چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ہمارے بھائی ہیں کیلگری سے، محترم جناب مسرت صاحب. ان کا یہ سوال تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے ہفتے کیلگری میں ایک جگہ ایک صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اور وہ میں تو انہیں جانتا نہیں، لیکن بہرحال کیلگری شہر میں کسی جگہ وہ 5 نمازیں پڑھاتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ بہت بڑا عالم دین بھی کہتے ہیں. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایسی نازیبہ بات کہی، بخدا اگر کوئی کافر یہ بات کہتا تو آج یہاں کیلگری میں بہت سارے لوگ اس پر بہت احتجاج کرتے. لیکن یہ بات ایک مسلمان، وہ بھی کسی جگہ کا امام، وہ یہ کہے اور اس کے بعد پھر پوری مسلمان کمیونٹی خاموشی اختیار کرے اس ڈر سے کہ بھئی فرقہ واریت نہ ہو جائے، تو یاد رکھیے تف ہے اس قوم پر کہ جس کو اپنی نبی کی عزت کا احترام نہیں ہو اور اس کا پاسداری نہ ہو. ان صاحب نے، یہ صاحب کسی کے گھر میں گئے جہاں پر فوتگی ہو گئی تھی، اور لوگ وہاں افسوس کے لیے جمع تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر سب سے پہلے تو فاتحہ پڑھنے پہ اعتراض کیا. اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب کسی انسان کو کسی چیز پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ جاتا ہی کیوں ہے؟ وہاں تو لوگ کسی کے انتقال پہ بیٹھے ہوئے تھے کیلگری میں کسی گھر پر، اور لوگ وہاں پر افسوس کے لیے آئے تھے. کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی کلمہ شریف پڑھ رہا تھا، کوئی آیت کریمہ پڑھ رہا تھا. یہ صاحب آ کے کہتے ہیں جناب یہ جائز نہیں ہے. بہرحال ان کو لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ باز نہ آیا، اور اسی بات میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، اور یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ خاکم بدہن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بہت ڈر لگتا ہے ان جملوں کو کہتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعوذ باللہ مر کر مٹی ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ اس نے ایک ایسا خبیث جملہ اپنی زبان سے نکالا جو ایک مسلمان کسی صورت میں نہیں نکال سکتا ہے. اس نے یہ کہا 20-25 لوگوں کے سامنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں بھی نہیں رہی ہیں ان کی قبر کے اندر. سب سے پہلے اگر آپ اس کو بالکل ریشنل طریقے سے سوچیں تو اس بدبخت کو کیا پتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں کس نے گھس کے دیکھا؟ اور یہ اب نماز پڑھانے والا، رسول کا کلمہ پڑھنے والا، رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، ایسا انسان یاد رکھے. میں کسی کو کافر نہیں کہتا ہوں، نہ میری عادت، لیکن قرآن کے مطابق، رسول کے فرمانے کے مطابق اس شخص نے اپنے اوپر خود کفر مسلط کر لیا. ہم نے اسے کافر نہیں بنایا، اس نے خود اپنے آپ کو اسلام سے خارج کیا. اور ایسے انسان کے پیچھے نماز پڑھنا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو خود گناہ ہو جائے گا کافر کے پیچھے نماز پڑھنا، جس نے اپنے آپ کو خود کافر قرار دیا، اور ہم نے کسی کو نہیں کافر. تو آج مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو مسجدوں کے امام بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسا عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتے ہیں جو کافر کا بھی عقیدہ نہیں ہو سکتا. تو ان باتوں کو اگر ہم لوگوں کو بتائیں اور میں اویئرنیس پیدا کریں تو اس میں فرقہ واریت کی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو سچی بات ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ ہمارے اندر ایسی بلائیں آ گئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی لعنت پوری امت مسلمہ پر پھیل چکی ہے، آ چکی ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو گیا انہی چند لوگوں کی خباثت کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے، ان کی ضلالت میں پڑ جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو، پوری امت کو اس مصیبت میں ڈال رکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس سرزمین کے اوپر، غور سے سنیے گا، جس سرزمین پر فحاشی اور یانیت حد سے بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین پر رزق تنگ کر دیتا ہے.
یہاں تک کہ چرند اور پرند کا رزق بھی اس سرزمین والوں، چرند اور پرند کا بھی، ان پر بھی رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یعنی ان گندے لوگوں کی اوریانی اور فحاشی کی حرکات کی نحوست خالی انہی پر نہیں رہتی، بلکہ ان کے تمام ماحول پر آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر انسان جو اس ماحول میں رہتا ہے سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ چرند اور پرند بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں جو اس ماحول میں رہتے ہیں، اس سرزمین پہ رہتے ہیں، اس علاقے میں رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو عقیدے کی گندگی ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، یہ جس علاقے میں ہوگی، اس علاقے میں چاہے ایک ہو یا دو ہو یا 10 ہوں، چاہے وہ کتنے تھوڑے کیوں نہ ہو، لیکن ان کی نحوست جو ہے وہ پوری کمیونٹی پہ اس کا اثر انداز ہوتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ انسان وائلنس اختیار کرے، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ انسان تشدد پہ اتر آئے، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اس کا علاج یہ ہے کہ ایسے انسانوں کے ساتھ ان کے پیچھے نہ نماز پڑھی جائے، نہ ان کے ساتھ کوئی معاملات دینی رکھے جائیں، نہ ان سے کوئی دینی معاملات پوچھے جائیں، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ یا تو یہ توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پھر دوبارہ کلمہ شریف پڑھ کے یہ اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ جس انسان نے یہ کہہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی ہڈیاں بھی نہیں رہیں، وہ کتنا بڑا گمراہ اور کتنا بڑا فاسق اور فاجر ہے کہ قبر کا حال تو سوائے اللہ کے یا مردے کے کوئی نہیں جانتا، اور خاص طور پہ قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرنا، یاد رکھیے یہ بہت بڑی زیادتی نہیں بلکہ یہ کفر ہے۔ تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جن سے الحمدللہ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، اللہ نے دکھایا ہے پوری اس دور میں 1400 سال مسلمانوں کی تاریخ میں اللہ نے بار بار دکھایا ایسے واقعات کہ ایک مومن کی، ایک شہید کی زندگی قبر کے اندر کیسی ہوتی ہے، تو نبی کی زندگی تو وراء الورا ہوتی ہے۔ اور آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کو قرآن میں مردہ کہنے سے منع کر دیا، یہ تو نبی کو مردہ کہہ دے۔ شہید تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لسٹ ہے اس میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اللہ کی لسٹ میں کون ہیں؟ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انعام اور رحمتیں فرمائی۔ اس میں سب سے ٹاپ پر ہیں انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، اولیاء اللہ۔ تو جو تیسرے نمبر پہ ہے شہید، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کے بارے میں امواتا، ان کے بارے میں ذرا سوچنا بھی نہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں کہ وہ مردہ ہیں، سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں لانا ہے، کہنا بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اور یہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہہ دیتے ہیں۔ میرا خود ایک یہاں پر کیلگری میں ایک عالم تھے جو اب چلے گئے یہاں سے کینیڈا کے دوسرے شہر میں، میری ان سے بات ہوئی، میں نے کہا آپ کو شہید کو مردہ کہنے سے اللہ نے منع کیا، آپ نبی کو کیسے مردہ کہہ سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے جو قرآن میں شہید کو مردہ کہنے سے روکا گیا، نبی کو تو مردہ کہہ سکتے ہیں، اس کو تو نہیں روکا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ علماء ہیں، یہ PhD ان لوگوں نے کی ہوئی ہے سعودی عرب سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شہید کو مردہ مت کہو، نبی کو مردہ کہہ سکتے ہو، اس لیے کہ شہید کو مردہ کہنے سے روک دیا گیا، نبی کو مردہ کہنے سے تو روکا نہیں ہے۔ یہ وہ بدبختی اور بددیانتی ہے جو رسول کی دشمنی میں لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ مسجدوں کے امام بن چکے ہیں۔ میں بار بار اس چیز کو باہر نہیں کر رہا، یہ کینیڈا میں، امریکہ میں، دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ ان کا سوائے اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ یہ اسلام کو تباہ و برباد کر دیں مسلمانوں کے اندر سے، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر یہ اسلام کو اپنی جاگیر بنا لیں اور اسلام کو خود ڈیفائن کریں جس طرح سے یہ چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے، ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر خوش نہ ہو، یاد رکھیے منافق، اس کے پیچھے نہ نماز پڑھی جائے گی، نہ اس سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھا جائے گا، نہ اس سے دین کے معاملے میں لین دین کی جائے گی، نہ اس سے قرآن پڑھا جائے گا، نہ اس سے کوئی دینی معاملات کے اندر کوئی
اچھائی کی امید کی جائے گی، نہ اس کے ساتھ اچھائی کی جائے گی دینی معاملات کے اندر۔ دنیاوی معاملات میں ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں پر ہر قسم کا آدمی رہتا ہے، لیکن دینی معاملہ اس سے بالکل نہیں کیا جائے گا۔ اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کی تو مسجد میں بھی ایبسولوٹلی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر سوائے نحوست کے اور ہوگا کیا؟ جس شخص کی زبان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نکل گئی، اس نے یاد رکھیے قرآن کی بھی گستاخی کی، اس نے اللہ کی بھی گستاخی کی، اور اس پر آپ کسی صورت میں کمپرومائز نہ کریں۔ یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کے مسئلے کی بات ہے۔ آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، یاد رکھیے۔ اللہ اور شیطان ایک ہی وقت میں خوش نہیں رہ سکتے، یا تو اللہ خوش کیجئے یا شیطان خود کیجئے۔ نبی کو خوش کیجئے یا نبی کے دشمنوں کو خوش کیجئے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز ان قریب میں ایک خاص 2-3 لیکچر اس بات پہ لوں گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور وہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن ہیں، اور یہ 1300 سال پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، ان کے معاملات آج بھی اتنے ہی اندوہناک، دہشت ناک اور تباہ کن ہیں جیسے 1300 سال پہلے تھے۔ ان کو 1300 سال پہلے خارجی کہا جاتا تھا، آج کل خارجیت کی ریوائول ہو گئی اور ہو رہی۔ لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ہر داڑھی رکھنے والا، ہر قرآن پڑھنے والا، اچھی تلاوت کرنے والا، مسئلے مسائل کرنے والا، قرآن کے مخارج اچھی طرح سے ادا کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح مسلمان بھی ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کون مسلمان صحیح ہے؟ تو یاد رکھیے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کا قائل ہو، وہی صحیح العقیدہ مسلمان۔ اس کے علاوہ جتنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے ممانعت کرے، یاد رکھو یہ حاسد ہے رسول پاک۔ یہ ایک لٹمس پیپر میں آپ کو ٹیسٹ بتا دیا آپ کو، بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے سے روکے، سمجھ لو کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتا ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننے سے انکار کرے، سمجھ لو کہ رسول پاک سے حسد رکھتا ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف سن کر اس کو پیٹ میں درد ہو، سمجھ لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتا ہے۔ یہ مسلمان صحیح نہیں، وہ بنا ہوا اپنے دیانت میں۔ حضرات محترم، ایک اور بات جو میں نے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اب ربیع الاول شریف کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ 23 جنوری کو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز چاند ہو جائے گا، اور 24 جنوری کو انشاءاللہ العزیز پہلی ربیع الاول ہوگی۔ میں آپ سب سے ایک پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ پہلی ربیع الاول سے یعنی 24 جنوری سے کم از کم 12 ربیع الاول تک 12 دن اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ، میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ بڑے بڑے پروگرام کریں، لوگوں کو بلائیں، کھانے پکائیں، پیسے خرچ کریں، نہیں، آپ اپنی فیملی میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اور خاص طور پر میلاد شریف کے بارے میں ان کو بتائیں کہ میلاد شریف کس چیز کا نام ہے، کیوں میلاد شریف کیا جاتا ہے، اور اس سے روکنے والے کون لوگ ہیں، درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں پڑھا جاتا ہے اور اس کو روکنے والے کون لوگ ہیں، تاکہ بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو عقیدہ اسلامی پتہ چل سکے۔ دیکھیے نماز پڑھنے پر کسی کا اختلاف نہیں، اور لوگ بھی اب یہ کہنے لگے جناب ایسی چیزوں، ایسے کام کرو جس میں اختلاف نہ ہو، کانٹروورشل چیزیں چھوڑ دو۔ حضرات محترم، میلاد شریف کبھی بھی کانٹروورشل نہیں رہا، اس کو بنا دیا گیا۔ درود و سلام کبھی کانٹروورشل نہیں رہا، اس کو بنا دیا گیا۔ اب ہلکے ہلکے یاد رکھیے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بات درود و سلام اور میلاد شریف پہ ختم ہو جائے گی، یہ بات نماز پہ بھی آئے گی، یہ بات روزے پہ بھی آئے گی۔ دیکھیے آج بہت چند ایسے لوگ پیدا ہو گئے مسلمان کمیونٹی میں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کی تو بات نہیں کی، تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔
ایسے لوگ بھی ہیں مسلمان کمیونٹی مل جائیں گے جو حج پہ نہیں جاتے ہیں، کہتے ہیں حج کرنا ضروری نہیں، پیسے کا ضیاع ہے، اس سے غریب کی شادی کروا دو. قربانی نہیں کرتے، کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو بات میلاد شریف اور درود السلام، اور یہ وہی لوگ ہیں جو درود السلام سے بھی روکتے ہیں. ان کے اندر اب چھوٹے چھوٹے گروپ بن رہے ہیں جو اب آگے بڑھ کر اسلام کی بنیادوں کو ہلانا چاہتے ہیں. تو یہ مت سوچئے کہ درود السلام کوئی کنٹروورشل، درود السلام کبھی بھی کنٹروورشل نہیں رہا، مسلمانوں کی ہسٹری میں کبھی نہیں رہا، سوائے 150 پونے 200 سال پہلے جب سعودی عرب کا وجود آیا، اس کے نتیجے میں سارے خرابی پیدا ہو گئی. حضرات محترم، ان تمام باتوں کو میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کی برکتیں ہم سب کو سمیٹنی ہیں، لوٹنی ہیں، حاصل کرنی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں کہ حضور کا ذکر کیا جائے. تو گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر چاہے 5 منٹ بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، آدھا گھنٹہ بیٹھیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں. کوئی بچہ نعت پڑھے، کوئی خاتون نعت پڑھے، کوئی بچی نعت پڑھے، ابو نعت پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. گھر میں اس کو کہا جائے کہ یہ میلاد شریف ہے، کیونکہ میلاد شریف کے نام پہ لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے. حضور کی دشمنی کا اظہار وہ کھلم کھلا تو نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیسے کہہ دیں کہ حضور کی دشمنی ہے؟ تو وہ ان چیزوں کے ذریعے جن سے حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، حضور کا احترام پیدا ہوتا ہے، حضور کی سیرت کا پتہ چلتا ہے، ان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ سے پرزور اپیل کروں گا کہ آپ اس آنے والے مہینے میں جو 24 جنوری سے شروع ہوگا ربیع الاول شریف کا مہینہ، کھل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کی محافل منعقد کریں. اپنے گھر میں بھی کریں، باہر بھی کریں، جہاں تک ممکن ہو اس پیغام کو پہنچائیے. انشاءاللہ العزیز صوفی ٹی وی پر 12 دن تک انشاءاللہ العزیز عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام آپ کو پیش کیے جائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان پروگراموں کو پسند کریں گے، دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے کوئی اور مشورے ہوں تو ضرور ہمیں بتائیے. حضرات محترم، آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو عید میلاد النبی کے حوالے سے لٹریچر چاہیے، اس کی شرعی حیثیت ہے، اس کی پریزنٹیشن ہے، تو اسلامک سپریم کونسل کی جو ویب سائٹ ہے وہاں جا کے انڈر پبلیکیشن آپ کو تقریباً 10 مضامین مل جائیں گے، فتاوی مل جائیں گے، جس میں مولانا مودودی کا، ڈاکٹر یوسف القرضاوی جو سلفی مولوی صاحب ہیں قطر میں، ان کا، اور ائمہ اہل سنت والجماعت کے، دبئی کی دعوی و ارشاد کے دفتر کا، یہ تمام فتاوی موجود ہیں، اور بڑے اچھے اچھے مضامین اور لٹریچر موجود ہے. ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی موجود ہے، وائی عید میلاد النبی. تو ان تمام پریزنٹیشن کو آپ پھیلائیے دنیا میں، لوگوں کو بتائیے. جہاں جہاں پروپیگنڈا میلاد شریف کے خلاف ہوتا ہے ہمیں بھی اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. اب یہ ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، پوری کمیونٹی کی اور تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو اسلامک سپریم کونسل کی ویب سائٹ سے آپ وہ تمام پریزنٹیشنز اور مضامین ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انڈر پبلیکیشن. تو ضرور اس کو لوگوں کو بتائیے، کم از کم اس کا لنک بھیج کے آپ ای میلز میں لوگوں کو بھیجیے، بتائیے کہ عید میلاد النبی آ رہا ہے اور اس کی یہ شرعی حیثیت ہے اور اس کو ہم کیوں مناتے ہیں، اور جو لوگ اس کے پر اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کیوں غلط ہیں، یہ بھی اس میں جواب ہے. الحمدللہ 3 مضامین اسی بات پر ہیں کہ وہ لوگ جو اس کو بدعت کہتے ہیں ان کی بدعتیں کتنی زیادہ ہیں، اور اس کو بدعت کہنے کے نتیجے میں اصل میں وہ ان کافروں کو، ان اسلام کے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالتے ہیں. کہتے ہیں جی عمل کرو، عمل کرو. عمل سے حضرات محترم، عمل وہی کرے گا جس کو حضور سے محبت ہوگی. بے عملہ اگر عمل کرتا ہے تو وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. آپ نے سورہ توبہ کے درس میں روزانہ یہی سنا ہے. حضور کی محبت کے بغیر جو عمل ہوگا وہ منافقت میں شمار ہوگا. حضور کی محبت کے ساتھ جو عمل ہوگا وہی ایمان اور اسلام ہوگا. لہٰذا میں آپ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آنے والا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ خوب تذکر و احتشام سے کیجیے. جتنے ہو سکیں آپ اپنے گھر میں خود پروگرام کیجیے، بڑے اخراجات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بد عقیدگی کے سیلاب میں ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو دنیا میں پھیلانے اور بتانے کی توفیق و صلاحیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام لوگ جو اس کام میں ہمارے ساتھ ممد و معاون ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.